میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس پرفتن دور میں جہاں معاشرہ بے شمار برائیوں کی لپیٹ میں ہے، انہی میں سے بے پردگی اور بے حیائی بھی ہے، جس سے بچنے کا ذہن فی زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ بے حیائی اور بے پردگی معاشرے کی ایسی برائیاں ہیں کہ اس کو برا اور غلط کہنے والے افراد بھی بہت ہی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے اپنے سنتوں برے بیان بنام ترقی یا بے حیائی میں معاشرے میں پائی جانے والی بے حیائی کے نقصانات کو بیان کیا ہے۔ اس سنتوں برے بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدتنا ام خلات رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا یہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنتوں برے اجتماع میں پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، ابھی سنن ابی داؤد شریف کے حوالے سے جو روایت آپ کو بیان کی گئی ہے، اس میں سیدتنا ام خلات رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا پیارا کردار سامنے آیا کہ جب بیٹے کی معلومات کے لیے باہر تشریف لائیں تو نقاب چہرے پر ڈالا اور با پردہ حالت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہوئی۔ پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ اس حالت میں بھی آپ نے چہرے پر نقاب ڈالا ہے، تو بڑا ہی ایمان افروز جواب آپ کا یہ نقل کیا گیا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ آج کے اس پرفتن دور میں یہ جملہ ہمارے لیے ایک مینارہ نور کی
مانند ہے۔ بیٹا شہید ہو جانے کے باوجود سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ برقرار رکھا۔ حق بات یہ ہے کہ دل میں خوف خدا اور احکام شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جو نفس کی ہیلا سازیوں میں آ جائے اس کے لیے آسان سے آسان کام بھی مشکل نظر آتا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی کی یلغار ہے، بے حیائی کی بھرمار ہے، اور پردے کے بارے میں اگر کسی سے کوئی بات کی جائے تو اس طرح کے جوابات سننے کو ملتے ہیں کہ آپ اتنا پردہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ اسلامی بھائیو، اسلامی بہنوں، یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی ترقی میں پردہ نہیں، در حقیقت بے پردگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جب تک مسلمانوں میں شرم و حیا اور پردے کا دور دورہ تھا تب تک وہ فتوحات کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگا۔ پردہ نشین ماؤں نے بڑے بڑے عظیم حکمران، علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کو جنم دیا۔ تمام امہات المومنین اور جملہ صحابیات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہن با پردہ تھی۔ یہ جتنی ہماری امہات المومنین گزری ہیں، جو صحابیات ہماری گزری، سب با پردہ ہی تو تھیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ با پردہ تھی۔ میرے آقا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی با پردہ تھی۔ الغرض جب تک پردہ قائم تھا اور عفت مآب خواتین چادر اور چار دیواری کے اندر تھیں، مسلمان خوب ترقی کی منازل طے کرتا چلا جا رہا تھا، کافروں پر غالب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب سے کفار مکار کے زیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا، مسلسل تنزل کے گہرے گھڑے میں یہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کا نادان مسلمان ٹی وی اور وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے چلا کر، بے ہدا فلمیں گیت گنگنا کر، شادیوں میں ناچ رنگ کی محفلیں جما کر، کافروں کی نقالی میں داڑھی منڈا کر، کفار جیسا بے شرمانہ لباس بدن پر چڑھا کر، اسکوٹر کے پیچھے بے پردہ بیگم کو بٹھا کر، بے حیا بیوی کو میک اپ کروا کر، تفریح گاہوں میں لے جا کر اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی خاطر کفار کے ممالک میں کافروں کے سپرد کر کر نہ جانے کس قسم کی ترقی کا متلاشی ہے۔ وہ قوم جو کل کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم جو کل کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ۔ کیا یہ ترقی تھی؟ میری اس موٹی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جب ترقی کی بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ ان ممالک کی طرف ترقی کرے، تو آج تک میری موٹی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر اس ترقی سے مراد کیا ہے، ہم کس چیز کو ترقی کہہ رہے ہیں، اور اس ترقی یا نا ترقی کا تعلق یہ پردے سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کس کو ترقی کہتے ہیں؟ سائنسی ٹیکنالوجی کو ترقی کہہ رہے ہیں؟ ترقی کا نام کس شے کو دیا جا رہا ہے؟ بڑی بڑی عمارات یا عمدہ سڑکیں یا جو عوامی سہولیات ہوں، اس کو ترقی کہا جائے گا؟ یا ترقی آپ اس کو نام دے رہے ہیں کہ جو شوہر کلب میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی غیر مرد کی آگوش میں ناچ رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا بلکہ دانت نکال کر ہنس رہا ہے، اس کی بیٹی
اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کلب میں جا رہی ہے، کیا اسے ترقی کہیں گے؟ یہ ترقی ہے؟ کیا شراب کا عادی معاشرہ بن جائے، کیا یہ ترقی ہے؟ کیا ناچ رنگ کی محفلیں گرم ہوتی رہیں، کیا یہ ترقی ہے؟ ہمارے گھروں کی شادیاں موسیقی کی آوازوں میں اس کے شادیوں کے دن گزرتے ہوں، کیا یہ ترقی ہے؟ خالہ زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، یہ سارے جو بھائی بہن بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیا یہ ایک ساتھ مل کر ناچے کودیں کھیلیں، شادی بیاہوں کے اندر موسیقی پر یہ مطلب مل کر ڈانس کرتے رہیں اور ان کے گھروں کے بڑے بیٹھ کر ہنستے رہیں، کیا یہ ترقی ہے؟ مطلب ایک تو یہ ترقی کا کانسیپٹ کلیئر کیا جائے کہ ترقی سے کیا معنی، کیا ترقی ہے، اور پھر اس ترقی کا یہ پردہ اور بے پردہ کے معاملے سے کیوں ہم اس کو جوائن کرتے ہیں، کہ اگر کوئی مطلب کہ مذہبی شخص سمجھائے کہ جناب پردہ کیجئے، تو آخر اس پردے کا تعلق کس ترقی اور کس نا ترقی سے ہم جوڑنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک کنفیوژن ذہن میں پیدا ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سننے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس کنفیوژن کو دور کرنے میں میری مدد کریں۔ آخر کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ آخر جس مغربی تہذیب کی آپ بات کر رہے ہیں، جو آدھا ننگا لباس پہنتے ہیں، کیا اس کو آپ ترقی کہیں گے؟ وہاں کا مرد کان میں بالیاں پہنتا ہے، کیا آپ اس کو ترقی کہیں گے؟ وہاں کا لڑکا چٹیاں باندھتا ہے، کیا آپ اس کو ترقی کہیں گے؟ کیا عورت کی بے پردگی ترقی ہے؟ بھائی اپنی بہن کو بے پردہ گھومتے دیکھے اور اس کو کچھ کہہ نہ سکے، کیا یہ ترقی ہے؟ باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ دیکھے، بے حیائی کرتا دیکھے، کچھ نہ کہہ سکے، یہ ترقی ہے؟ اس سے کون ذی شعور باغیرت مسلمان اور ایک باہوش شخص، کون سا ایسا شخص جو اس کو ترقی کہے گا؟ بیوی شوہر کے سامنے غیر کے ساتھ جا رہی ہے اور شوہر کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سے کون ترقی کہے گا؟ کون سا معاشرہ اس کو ترقی کہتا ہے؟ ذرا ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے تو کیا بات ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، اور ایک انتہائی نادان قسم کا شخص ہوگا جو کسی قسم کی بے حیائی کو ترقی کا نام دے گا۔ اس کا ترقی سے تعلق کیا؟ یہ تو بے حیائی ہے، بے عملی ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کا مسلمان جھوٹ، غیبت، تہمت، خیانت، زنا، شراب، جوا، فلمیں، گانے باجے سننا وغیرہ، یہ سارے گناہوں میں بالکل ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سے نظر نہیں آ رہی۔ مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چادر اتار کر پھینکی کہ ان کو ترقی کرنی ہے۔ یہ کیسی ترقی ہے؟ دیدہ زیب ساڑیاں، کیا یہ ترقی ہے؟ نیم اریاں گرارے، کیا یہ ترقی ہے؟ مردانہ وضع کے لباس پہننا، اب عورتیں بلاؤز اور جینس کی پینٹیں پہنتی ہے۔ ارے کون سا معاشرہ اس کو ترقی کا نام دے رہا ہے؟ کون سا معاشرہ کہ یہ جناب یہ جینس کی پینٹ اگر لڑکی پہنتی ہے تو یہ ترقی ہو گئی، آدھا ننگا لباس عورت پہنے تو یہ ترقی ہو گئی، جوان لڑکی سگریٹ کے کش لگائے تو یہ ترقی ہو گئی، لڑکیاں شراب کے نشے میں دھت معاشرے میں گھومتی پھرتی نظر آئی، یہ ترقی نہیں ہے۔ اسے کون ترقی کہے گا؟ یہ بے حیائی ہے۔ خدارا بے حیائی اور ترقی کے درمیان فرق واضح کیجئے۔ ترقی کچھ اور شے ہے، بے حیائی کچھ اور شے ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنا پڑے گا۔ کو ایجوکیشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو کون ترقی کا نام دے گا؟ جو اسلامی بہنیں کو ایجوکیشن کے نام پر پڑھنے گئی اور اوباش نوجوانوں کی نگاہوں اور ان کی عیاشوں کی بھیٹ چڑھ گئی، ان کو پوچھو ترقی اور بے حیائی کا فرق کیا ہے، وہ بتائیں گی اسلامی بہنیں۔ ان کو پوچھو جنہوں نے اس ترقی اور بے حیائی کے معاملے کو اس کے فرق کو نہ سمجھا اور ٹھوکر کھا گئی۔
جس باپ نے اس فرق کو نہ سمجھا ٹھوکر کھا گیا، جس ماں نے اس فرق کو نہ سمجھا وہ ٹھوکر کھا گئی، اور وہ معاشرہ جو اس فرق کو نہیں سمجھے گا، ترقی کچھ اور شے ہے، بے حیائی کچھ اور شے ہے۔ ترقی حیا میں ہے، بے حیائی میں نہیں ہے۔ ترقی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھی، ترقی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھی، ترقی خلفائے راشدین کے دور میں تھی، جب ایک مسلمان عورت، جب ایک عورت ایک طویل سفر بغیر کسی خوف و خطر کے طے کر جاتی تھی، اس پر کوئی انگلی دھرنا تو دور کی بات، نظر اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ترقی تھی۔ ترقی کا دور وہ تھا جب مسلمان زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے کہ کوئی ہو اہل جس کو ہم زکوٰۃ دیں، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، ایسی خوشحالی تھی، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ ارے اس ترقی کی طرف غور کرو جو سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نظام دیا، خلفائے راشدین نے جو ہمیں نظام دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں نظام دیا، قرآن مجید نے ہمیں ترقی کی راہ دکھائی ہے، احادیث مبارکہ میں ترقی کی راہ ہے، اور یہ ساری ترقی کی راہیں حیا کی راہ ہیں، غیرت کی راہ ہیں، جوش ایمانی کی راہ ہیں، ایک جذبہ اور ایک نیکی اور پرہیزگاری کی راہ ہے۔ یہ ترقی ہے۔ بے حیائی کو کس نے ترقی کا نام دے دیا؟ آج جن ممالک کی مثالیں دے کر ہم ترقی کی باتیں کرتے ہیں، ان ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ رقص گاؤں میں کیا نہیں دیکھتے لوگ؟ یہ وہ ممالک ہیں جہاں یورپ کی طرف، امریکہ کے بر اعظم کی طرف، افریقہ کے بر اعظم کی طرف جن ممالک کے اندر ترقی کا نام دیا جا رہا ہے، ان کے اندر کتنی عفت، کتنی عزت سلامت ہے۔ آج دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں جو پردے کی حالت میں اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، ہم سے سوال کرتا ہوں کہ آج تک کس با پردہ اسلامی بہن کے اوپر کسی اوباش نوجوان نے ہاتھ دھرا ہے؟ وہ کس اوباش نوجوان کی ہوس کی بھینٹ چری؟ اور کتنی بے پردہ عورت ایک آزاد نظر کی بھینٹ چڑھ گئی؟ سوال ہے یہ، اس کا جواب آپ اپنے ضمیر سے لیجئے۔ آج ان ممالک کے اندر غیر شادی شدہ ماؤں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے سپاہی اپنے دوست ملک برطانیہ کی مدد کے لیے جب تشریف لائے تھے، وہ چند سال برطانیہ میں ٹھہرے، اور جب گئے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70,000 ناجائز بچے چھوڑ کر گئے۔ جی ہاں، جن ترقی یافتہ ممالک کی ہمیں مثالیں دی جائیں، یورپ کے بعض ملکوں میں ناجائز بچوں کی شرح پیدائش 60% سے بھی متجاوز ہے، اور کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ طلاقوں کی کثرت ہے، گھروں میں سکون کی دولت نہیں، میاں بیوی میں اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، زوجہ اور خاوند میں سچی محبت کا فقدان ہے، برداشت اور ایثار کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی بات کسی کی مرضی کے خلاف ہو گئی، جھٹ طلاق لے لی جاتی ہے۔ اب غور فرمائیے، میاں بیوی کی ذہنی امانگی جو کہ معاشرے کی خشت اول ہے، محکم اساس بھی یہی ہے جس پر معاشرے کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہو گئی تو صحت مند معاشرہ کیسے تعمیر ہوگا؟ اور ایک ترقی یافتہ ممالک کی مثال دینے والوں، آپ کو پتہ ہے ممالک کے اندر کیا نیا قانون آیا ہے؟ وہاں کا نیا قانون یہ ہے کہ ابھی شادی نہ کی جائے، کیونکہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے گا تو اس کو پینلٹی لگتی ہے۔ تو پہلے بغیر شادی کیے ایک عرصے تک یہ مرد اور عورت ساتھ رہتے ہیں، جی ہاں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے نام پر، کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اسے ترقی کہیں گے آپ؟ کون ترقی کہے گا؟ ترقی حجاب میں ہے، ترقی حیا میں ہے، ترقی نقاب میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ
استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے کی حالت میں اجتماعات میں سننے والی اسلامی بہنوں، میرا موضوع یہی پردے سے ہی متعلق ہے کہ آج کل جو بے پردگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی کی یلغار بڑھتی چلی جا رہی ہے، بازاروں کی حالت دیکھنے جیسی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنا برا حال ہے بازاروں کے اندر، کتنا برا حال ہے۔ ایسے ایسے لباس عورتوں کے ہو گئے، الامان والحفیظ، ایسے ایسے لباس عورتوں کے ہو گئے۔ پردہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اسلامی بہن کو پردہ اچھا ہی نہیں لگ رہا، جبکہ یہ پردہ کتنی پیاری چیز ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ شرح آیا عصمت ہے جو ہے بیش نہ کم، دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم، حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا، بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم، یہ سیرگاہیں کے مقتل ہیں شرم و غیرت کے، یہ معصیت کے مناظر ہیں زینت عالم، یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب، جھلک رہا ہے جھلا جل قمیض کا ریشم، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، اے اسلامی بہن نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم، وہی ہے راہ تیری عزم و شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم، تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، اے اسلامی بہن تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم۔ تو یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ترقی کے نام پر بے حیائی کی راہ پر چلنا، اور اس کی وجہ سے یہ نیم عریاں لباس پہننا، برقع چھوڑ دینا، پردہ چھوڑ دینا، پھر اگر پردہ کرنا بھی تو پھر ایسا پردہ کہ اگرچہ بھی برقعے بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن اگر ان برقعوں کا بھی پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اب برقع بھی فیشن بن گیا، ایسے دیدہ زیب اور لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچنے والے برقعے بھی آ گئے۔ پھر نقاب بعض ایسے عجیب و غریب کہ اس میں مزید کشش بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، واللہ عالم اس کو میں کیا نام دوں۔ یعنی یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسلامی بہن معذرت کے ساتھ یہ کیوں چاہتی ہے کہ غیر مرد مجھے دیکھے، یہ عقل کام نہیں کر رہی اس پر۔ آخر یہ اسلامی بہن کی یہ خواہش کیوں ہے کہ میں ایسی جگہ بیٹھوں جہاں مرد مجھے دیکھ رہے ہوں، میرا چہرہ مرد دیکھے، میرا لباس مرد دیکھے، میری خوشبو مرد سونگے جو میں خوشبو لگاؤں، میرے بالوں کے سٹائل کو مرد دیکھے۔ آپ میری بات کو سمجھو، اے میری غیرت مند اسلامی بہن میری بات کو سمجھو۔ آپ کی یہ تمنا کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ جو شادی شدہ ہے وہ بھی سوچے کہ آپ نے دعوت میں جاتے وقت جو زیب و زینت کی تھی کہ اپنے شوہر کے لیے کی تھی، کس کے لیے کی تھی؟ وہاں کون سے مرد ہیں جن کو دکھانے کے لیے آپ نے فیشن کی، جن کو دکھانے کے لیے آپ نے بال کٹوا دیے، جن کو دکھانے کے لیے آپ نے سارا میک اپ کیا، سارے کپڑے سلوائے؟ آپ کی میچنگ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر میں کہوں کہ صرف آپ اسلامی بہنوں کو دکھا رہی، اگر وہاں بھی تکبر آ گیا تو آپ کیا کریں گی؟ کہ میں اچھی لگوں، بس سب سے اچھی میں ہی لگوں، میرا ہی لباس سب سے اچھا ہو، میرا ہی میک اپ سب سے اچھا ہو، میں ہی اتراتی پھروں، میں ہی نظر آؤں، میری تعریف کی جائے۔ اب اگر یہ بھی ہے تو اس میں حب جا، تکبر، عجوب، نہ جانے کتنے امراض تو یہاں آ جائیں گے۔ عجیب و غریب حال ہے اس وقت ہمارا، کیونکہ بیوی کے لیے زیب و زینت کی جو اجازت ہے وہ تو شوہر کے لیے رکھی گئی ہے کہ وہ شوہر کے لیے زیب و زینت کرے۔ اب یہ شوہر کو بھی میں کہاں لے کے جاؤں؟ یہ شوہر بھی اپنے لیے زیب و زینت کب کروا رہا ہے؟ یہ بھی تو دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی بیوی کو فیشن کرواتا ہے۔
باپ بھی تو دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی بیٹی کو فیشن کروا رہا ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی کریٹ ہوئی ہے کہ میری بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھے گی اور یوں کوالیفائڈ بنے گی، یوں ایک فیشنیبل لڑکی ہوگی اور یوں بے پردگی کرے گی تو اس کا رشتہ بہت جلدی آ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بتائیے، غور کیجیے، آپ خود اب بھی غور کر لیں بیان سنتے سنتے کہ یہ اللہ کی نافرمانی پر آپ کرم کی بھی امید رکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ جلدی آ جائے گا۔ اب بے پردہ اور اس طرح کی بے حیائی کرنے والی لڑکی کا رشتہ بھی کیا کوئی با حیا نوجوان کا آئے گا؟ ہماری تربیت کی کمی ہے، معذرت کے ساتھ۔ والدین اگر بات سن رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں معافی مانگ رہا ہوں، ہماری تربیت کی کمی ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کی ان اسلامی خطوط پر تربیت نہیں فرمائی اور ان کا ہم نے ذہن مذہبی بنانے میں ہم ناکام رہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے۔ آج آپ ماں باپ خود غور کر لیں کہ بیٹا مانتا ہے بات نہ بیٹی بات مانتی ہے۔ اب اس میں تربیت کا کتنا دخل ہے اس کا فیصلہ کرتے، چونکہ میرا موضوع ماں باپ کا یہ تربیت کا معاملہ یہ موضوع نہیں ہے، موضوع پردے سے متعلق ہے اور اسلامی بہنوں سے متعلق ہے، اس لیے اس کو صرف چھو کر نکل رہا ہوں آگے۔ البتہ وہ اسلامی بہن جو بے پردگی کر رہی ہے اور غیر مردوں کو جا کر ان کے ساتھ بیٹھتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ دعوتوں میں تو پتہ چلا ہے کہ اب تو وہ بیچ میں جو ایک چھوٹا موٹا پردے کے نام پر بھی پردہ ہوتا تھا اور کوئی پارٹیشن ہوتا تھا، شاید وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب تو وہ راؤنڈ ٹیبل لگتی ہے اور مرد اور عورت ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خاندان کے نام پر، رشتہ داروں کے نام پر۔ آپ بتائیے، اس وقت غور کیجئے، اس وقت چلو نہیں سمجھ آئی، جو بھی تھا چلو اس وقت جو ہو گئے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ ترقی ہے، ترقی کی بات ہو رہی ہے نا، پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، کیا یہ ترقی ہے؟ کیا اس گول میز کے ساتھ بیٹھ کر غیر مرد اور غیر عورت گپے مارے اور مطلب کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں اور ایک دوسرے کی مطلب کہ عورتوں کو تکتے رہیں، یہ کس نے کہہ دیا ترقی ہے؟ یہ عقل میں آ نہیں رہی بات، یہ ترقی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی ترقی نہیں ہے، ترقی صرف اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں خلاص، اس کے علاوہ کئی ترقی نہیں ہے، اس کے علاوہ تباہی ہے۔ ترقی صرف اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری میں، بس اتنی بات ہم مسلمانوں کی سمجھ میں تو آتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ اور دعوت اسلامیہ میں یہی سمجھاتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ترقی ہے، سنت پیارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ترقی ہے، ان کی راہ سے ہٹ کر کوئی ترقی نہیں ہے۔ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، جو سچ ہے، حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے میں ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ یہاں وہ دیکھنا ہم چھوڑ دیں، ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں اور یہ نیم عریانی معاشرے کو کسی طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں ہم، کہ یہ ختم ہو جائے نیم عریانی معاشرہ، یہ بے پردے کی بے حیائی ختم ہو جائے۔ آپ چلے جائیں نا پچھلے دور کے اندر، یہی ہمارے بڑے بزرگ اگر اس وقت سن رہے ہیں تو ہمارے بڑے بزرگوں میں یہ کہاں یہ اتنی بے پردگی اور بے حیائی تھی، یہ آئی کہاں سے؟ اگر تھوڑا سا غور کریں نا، یہ بے پردگی اور یہ بے حیائی اور یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر لانے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مانیں اس کو، آپ پلیز کنسیڈر کریں، آپ مانیں اس کو۔ آج اسی میڈیا پر آ کر ہی ایک مبلغ دعوت اسلامی آپ کو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہی میڈیا کا ہے، کیونکہ اگر آپ مدنی چینل سے ہٹتے ہیں تو اب آپ کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں مدنی چینل سے ہٹ کر؟ آپ ڈرامہ دیکھیں گے، اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ فلم دیکھیں گے، اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ چاہے وہ اردو لینگویج میں فلم ہو یا انگلش لینگویج میں فلم ہو یا دنیا کسی زبان میں بھی لے لیں، فلم اور ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟
ایک فیشن اور گلیمر کے نام پر ہمارے مائنڈ کو کیا بنایا جا رہا ہے. اور یہ سارا اس طرح کا میڈیا گھر میں کون لایا؟ یہ کیبل کے نام پر جو 170 چینل آ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، امید کی ایسی روشن کرن ہمارے مدنی چینل کے نام پر گھر میں آ گئی کہ جو آج ہمارا ذہن بنا رہی ہے کہ یہ یہاں وہاں جانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. مدنی چینل آیا، 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 کیسی بہاریں لایا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ رحمت ہو خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، گھر گھر رحمت لایا، مدنی چینل آیا. صلو علی الحبیب. تو یہ جب سے میڈیا ہمارے گھر میں آیا، چور کو پکڑو تو صحیح، چور کو پہچانے تو صحیح. یہ چور کون ہے؟ یہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے چور، جو ہماری حیا پر ڈکیتیاں مار رہا ہے. یہی تو چور ہے. اصل ڈکیت تو یہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، جو ہمارے گھر کے سکون کو برباد کر رہا ہے. بیٹے کو جرت دے رہا ہے، بیٹی کو جرت دے رہا ہے، بیوی کو آزادی کا لیسن یہ میڈیا دے رہا ہے. شوہر کو اس بات کا لیسن یہ میڈیا تو دے رہا ہے کہ تھوڑی انڈیپینڈنٹ زندگی دو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو آزادی دو. آزادی کے نام پر کیا ہوا؟ بے پردگی، بے حیائی. ایجوکیشن کے نام پر کیا ہوا؟ بے پردگی، بے حیائی. پھر یہی ترقی کے لیے اور اسی طرح گلیمر کی زندگیاں دیکھ کر سود میں پڑا مسلمان، رشوت میں پڑا مسلمان، جھوٹ میں پڑا مسلمان. اس گھر میں بیٹھے چور کو پہچاننے کی کوشش کریں ہم. تو مجھے پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، اگر آپ جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں ابھی جمع ہیں، آپ اپنے گھروں سے نکل کر جو اجتماع میں آئیے، یہ اسلام کی محبت آپ کو لائی ہے. الحمدللہ یہ میرا حسن ظن ہے. آپ اور ہم سب مل کر ذہن بنائیں کہ کسی صورت اس بے حیائی کی یلغار کا مقابلہ کریں. اس کا مقابلہ بہت ضروری ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر میں نہیں ہے، میرے پڑوس میں آگ لگ گئی ہے. جی ہاں، میرے پڑوس میں آگ لگ گئی ہے. اگر میں نے پڑوس کے گھر کی آگ کو نہ بجھایا تو کہیں اس کی چنگاریاں، اس کے شعلے میرے گھر کے آنگن میں آ کر میرے گھر کو خاک ستر نہ کر دیں. اگر ہم اپنے گھر کو اس بے حیائی کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسی، اپنے محلے میں آنے والی اس بے حیائی کو روکنے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ دعوت اسلامی دے رہی ہے. ہماری اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام ہیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالیغات ہے، ان کا گھر درس ہے، ان کا دورہ ہے، ان کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں. ان میں شرکت کیجئے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے اسلامی بہنوں کے ساتھ. آپ کے محلے میں اسلامی بہنوں کے بیان ہوتے ہیں، یہ آپ کو آ کر دعوت دیتی ہیں. یہ برقع پوش اسلامی بہنوں کو ذرا غور سے دیکھیں. جو اسلامی بہنیں جو اجتماع میں موجود ہیں، یہ برقعے والی اسلامی بہنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ان سے پوچھئے یہ کل برقع نہیں پہنتی تھی، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ان کا ذہن بنایا. انہوں نے روایتیں سنی ہیں. جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، 2 زخیوں میں 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں پہلی جماعت ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی،
دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی، ان کے سر ناز و ادا کے باعث ایسے جھکے اور ڈھلکے ہوئے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ روایات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی۔ اب جو برائیاں بیان کی گئی ہیں، ہر اسلامی بہن غور کرے کہ مجھ میں تو برائی نہیں ہے۔ غیر محرم اور مردوں کے لیے جو زینت کرتی ہیں وہ اسلامی بہنیں غور کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، تم میں جو عورت زیور پہن کر غیر مردوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے گی وہ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ ایک اور ارشاد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنیے، جو عورت غیر مردوں پر اپنی زینت ظاہر کرنے کے لیے دامن گھسیٹتے ہوئے چلے گی، قیامت کے دن وہ نور سے محروم اور اندھیرے میں مستغرق یعنی ڈوبی ہوئی ہوگی۔ تم باز آ جائیے، بس گھر میں رہنے میں عافیت ہے، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کرنے کی کوشش کریں۔ صدیوں پرانے بزرگ حضرت علامہ ابن حجر عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورت گھر میں رہنے اور پردے کی چیز ہے، بس عورتوں کو گھر میں قید رکھو۔ بے شک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتی ہے میں مریض کی عیادت اور میت کی تعزیت کے لیے جا رہی ہوں۔ بس گھر سے اس نیک کام کے لیے نکلنے کے باوجود شیطان بہکانے کے لیے اس عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے ورغلانے پر وہ اپنا ہاتھ وغیرہ پردے سے باہر نکالتی ہے۔ یاد رکھیے، عورت کو عیادت و تعزیت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت جائز کام میں خاوند کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھ کے سنائی، یہ حضرت علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبارت ہے۔ تو کاش ہماری اسلامی بہنوں کو گھر میں رہنا آ جائے، یعنی ایسی ایک کاش طبیعت نصیب ہو جائے اسلامی بہن کو۔ ہوں گی واللہ عالم ایسی چھپی ہوئی اسلامی بہنیں کہ وہ غیر مرد کی نظر سے ایسی ڈرے جیسے سانپ سے ڈرتا ہے شخص، کہ وہ خود ڈرے کہ مجھ پر غیر مرد کی نظر نہ آ جائے۔ یہ کیا کہ خود بڑھ کر غیر مردوں کے مطلب جم گھٹے میں جا کر بیٹھنا کہ مجھے غیر مرد دیکھے، پھر وہ بے پردگی کے نام پر ایسے لیکچر بھی سنے گے جس سے اس کا ایسا ذہن بنے نہیں پردہ ضروری نہیں ہے۔ پھر معاذ اللہ صبح معاذ اللہ پھر یہ ایک فلسفہ کریٹ ہوگا جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو کیسی عجیب و غریب اور ایک واہیات قسم کی اور جاہلانہ گفتگو ہے۔ پردے کے بارے میں قرآن کی آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ پردے کے بارے میں موجود ہیں، اور پردے کے بارے میں جو ارشادات ہم 1400 برس جو بزرگوں کے چلے آ رہے ہیں، وہ جو سنتے آ رہے ہیں، آج کیسے اس میں تبدیلی آ جائے گی؟ تو یہ باتیں کیوں سمجھ میں آتی ہیں جناب؟ نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں کیسے آئی؟ یہ ہمارے اپنے اندر کی تو بیماری نہیں ہے۔ امہات المومنین کا پردہ بھول گئی آپ؟ خاتون جنت کا پردہ بھول گئی آپ؟ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ، فرض حج، ہماری امی حضور کی بات بیان کر رہا ہوں میں، الدر منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرض حج ادا کر چکی تھی ہماری امی حضور۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ نفلی حج و عمرے کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں۔ توجہ سے سنیے اسلامی بہنیں
اور مدنی چینل پر موجود اسلامی بہنیں توجہ سنیے، میری ابھی حضور ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی میرے گھر سے نکلے گا۔ راوی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہ تھا پردہ، یہ تھی شریعت پر عمل اور شریعت کی پاسداری۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم مصطفیٰ کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی۔ اپنے وصال سے قبل یعنی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکرائی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میرے کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی۔ سبحان اللہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کی بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اب میرے انتقال کے بعد جب میری تدفین کے لیے مجھے لے جایا جائے گا اس وقت میرے کفن پر بھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی، اس تصور نے آپ کو خوش کر دیا۔ اور آج اگر گھر کی اسلامی بہن کو یہ کہا جائے چلو گھومنے چلتے تو خوش ہو جاتی ہے، اور کہو کہ آج گھومنے نہیں جانا، چکر نہیں لگائیں گے، گھر میں بیٹھی رہو، پردہ کرو، پردہ کرنا چاہیے، یہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے، تو اسلامی بہن لڑتی ہے، سارے لیکچر میرے لیے ہیں، ساری باتیں میرے لیے ہیں، تو پھر کس کے لیے؟ آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ عورت ہیں، آپ کے لیے یہ، جی ہاں آپ ہی کے لیے یہ ساری باتیں۔ عورت کے لیے چادر اور چار دیواری ہے، گھر کی ایک زندگی ہے، ایک تقسیم ہے، ایک ڈسٹریبیوشن ہے کہ مرد جا کر کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کماتا ہے اور لاتا ہے، عورت گھر میں ہوتی ہے، پکاتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کا اجر و ثواب کماتی ہے۔ مطلب گھر سے باہر نکلنے میں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ غور کر رہے ہیں نا اسلامی بہن، غور کرے، پلیز غور کرے، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کا شوق کیوں ہے؟ بادل ناخواستہ جہاں شرعی ضرورت ہے وہاں نکلنے میں حرج واقعی نہیں ہے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن خائی نہ خائی شاپنگ کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، تفریح کے نام پر جانا، کہاں جائیں گی آپ؟ بتائیے کہاں جائیں؟ ایسی کون سی جگہ پر جائیں گی گھومنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے، دعوتوں میں، جہاں گناہوں سے بچ کر واپس آ جائیں، کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے گھر واپس آئیں گی؟ تو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہی نظر آتے ہیں پھر اس طرح، تو اہل حق کے جو اجتماعات ہوتے ہیں جہاں شریعت نے جانا جائز قرار دیا، ورنہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، رشتہ داروں میں اختلاط ہے، خاندانوں میں پردے کے حوالے سے اتنا ذہن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بہنوں کو پردے کا مدنی ذہن عطا فرما دے، بس پردہ آ جائے اور اسلامی بھائی کے اندر بھی ایسی مطلب کہ غیرت ایمانی آ جائے کہ وہ اپنے گھر کی اسلامی بہن کو حتی المقدور طاقت بھر پردہ کروانے کی کوشش کرے۔ اخبار الاخیار میں ہے سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے
جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گر گئے اور رم جم بارش شروع ہو گئی۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، حیا سے ان کی انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو ایسا پردہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ مدنی ماحول میں خوب برکتیں ہیں، الحمدللہ۔ اس مدنی ماحول میں پردہ بھی نصیب ہوگا، زبردست حیا نصیب ہوگی، اس مدنی ماحول میں شریعت کی پابندی نصیب ہوگی، دین کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے فائدے ہیں انشاءاللہ، اور دنیا کے فائدے بھی ہیں الحمدللہ۔ جی ہاں، دنیاوی فائدے بھی کم نہیں ہیں، ہر فائدے۔ دعوت اسلامی میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دعوت اسلامی میں نقصان کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں الحمدللہ عز و جل۔ باب المدینہ کراچی کی ایک معمر اسلامی بہن کا حلفیہ بیان کچھ اس طرح ہے کہ میں مختلف گھریلو مسائل میں گرفتار تھی۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، مگر آمدنی کم ہونے کی وجہ سے کرایہ بھی وقت پر نہ دے پاتے، بچیاں بھی جوان ہو رہی تھیں، ان کی شادیوں کی فکر الگ کھائی جا رہی تھی۔ ایک روز اسلامی بہن سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے میری غمخواری کی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کی نیت کروائی، اور وہاں آ کر اپنے مسائل کے لیے دعا کرنے کی بھی ترغیب دی۔ الحمدللہ میں ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے لگی۔ میں وہاں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کے کرم سے میرے بچوں کے ابو کو اچھی ملازمت مل گئی، اور کرم بالا کرم یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ہم نے کرائے کا گھر چھوڑ کر اپنا ذاتی مکان بھی خرید لیا۔ اللہ مجیب عز و جل نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سنت و بر اجتماع میں شرکت کی برکت سے بچیوں کی شادیوں کے فریضے سے عہدہ برآ ہونے کی طاقت بھی عنایت فرما دی۔ اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمارا مسائل کا ریگستان ہنستے مسکراتے لے لہاتے گلستان میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ تو یہ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گی۔ ذمہ دار اسلامی بہنیں بالخصوص 12 دن کے رہائشی مدنی تربیتی کورس میں ضرور شرکت کیا کریں۔ یہ مدنی تربیتی کورس باب المدینہ میں ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ اس مدنی تربیتی رہائشی کورس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ نیت کر لیجئے، اور جتنی اسلامی بہنیں اس وقت سن رہی ہیں ساری نیت کر لیں کہ جہاں جہاں آپ کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12ویں کی نسبت سے ساری اسلامی بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ مسلسل 12 جمعرات پابندی کے ساتھ اجتماعات میں شرکت کریں گی۔ اسلامی بہنوں کی نماز کی انمول کتاب یہ میرے ہاتھ میں، نماز اسلامی بہنوں کی نماز، یہ میرے ہاتھ میں، ذرا دیکھ لیں، اسلامی بہنوں کی نماز، ایک یہ کتاب، یہ اور ایک گھریلو علاج، یہ 2 کتابیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، آج یہ مقتدر المدینہ سے خرید فرمائے کہ یہ کتابیں پتہ کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ یہ کتابیں اس کی لکھی ہوئی ہیں کہ جس کے دامن سے وابستہ ہو کر بے شمار اسلامی بہنیں باپردہ بن گئیں الحمدللہ۔ جی ہاں، یہ وہ شیخ طریقت امیل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کی تحریریں پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، جس کی تحریریں پڑھ کر بے نمازی بن جاتے ہیں، جس کی تحریریں پڑھ کر، جس کے بیانات سن کر بے پردہ اسلامی بہن باپردہ بن جاتی ہیں، کیونکہ لکھا نوجوانانو داڑیاں رکھوایا نے، امام سجوائے نے زلفا رکھوایا نے، سنتا سکھانا کم میرے عطار دا۔ تو یہ
ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا یہ فیض ہے کہ الحمدللہ ہر طرف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہیں، ہر طرف بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے. تو یہ سارے کے سارا فیض الحمدللہ ہمارے امیر سنت کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دامن سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے کہ ان کی کتابیں، ان کے بیانات سن کر پڑھ کر بہت فوائد ہوتے ہیں، الحمدللہ بہت فوائد ہوتے ہیں. تو تمام اسلامی بہنیں ضرور یہ کتابیں خریدیں. میں نے بھی جو آج بیان کیا اس کا ایک اکثر حصہ امیر سنت کی پردے سے متعلق عظیم کتاب پردے کے بارے میں سوال و جواب، اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مواد کم نہیں ہے، بہت سارا مواد ہے. تو اسلامی بہنیں نیت کریں انشاءاللہ امیر اہل سنت کے بیانات سنیں گی، رسائل بھی حاصل کریں، کتابیں بھی حاصل کریں اور اس کا مطالعہ بھی کریں، اور دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. الحمدللہ اس مدنی ماحول پر ہمارے غوث پاک کا کرم ہے، غریب نواز کا کرم ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. الحمدللہ یہ سارا کرم جمع ہو رہا ہے میرے امیر سنت کے دامن میں، اور یہاں سے سارا فیض بٹ رہا ہے دعوت اسلامی والوں کو. الحمدللہ عاشقان رسول فیض لیتے چلے جا رہے ہیں، عاشقات فیض لیتی چلی جا رہی ہیں. یہ ہر طرف جو اسلامی بہنیں آپ دیکھ رہی ہوں گی اجتماعات کے اندر، یہ دعوت اسلامی ہے. آپ تو جیسے جو جہاں بیٹھی ہے وہیں کی اسلامی بہنیں دیکھیں گی. باب المدینہ میں شاید 35 سے زیادہ مقامات پر اسلامی بہنوں کا اجتماع ہو رہے ہیں. اس طرح مرکز الاولیاء میں کئی مقامات پر، تو سردار آباد میں کئی مقامات پر، تو ملتان میں کئی مقامات پر، بڑے بڑے میدان، بڑے بڑے اسٹیڈیم، یہ اسلامی بہنیں الحمدللہ آج خصوصی نشست کے لیے جمع ہوتی ہیں اور یہ بھر دیتی ہیں. بیرون ملک بھی کئی مقامات پر اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کیجئے. اس کا ای میل ایڈریس تمام اسلامی بہنیں نوٹ کر لیں. اسلامی بہنوں کی جو کابینہ بنی ہوئی ہے، مشاورت بنی ہوئی ہے، اس کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں. اسلامی بہن ISLAMI BAHAN اسلامی بہن @dawatislami.net اسلامی بہن @dawatislami.net اسلامی بہن @dawatislami.net. تمام اسلامی بہنیں امیر سنت کے عطا کردہ 63 مدنی انعامات پر لازمی عمل کر کے عطار کی اجمیری، بغدادی، مکی اور مدنی بیٹی بننے کی سعادت حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.